بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نے بات کرنی ہے ڈاکومنٹیشن سینٹر پر. دستاویزات کا سینٹر. ڈاکومنٹیشن یا دستاویزات سازی جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے، ایسا فن ہے جس کا مقصد تمام علوم و فنون پر معلومات یا دستاویزات کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، ترتیب و تدوین کرنا اور ان کی ترسیل کرنا ہے. ان علوم و فنون کا تعلق کسی ایک خاص موضوع یا چند مضامین سے ہو سکتا ہے. ان ڈاکومنٹیشن سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جس کا مقصد لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے کسی خاص موضوع پر معلومات کو اکٹھا کرنا، ترتیب دینا اور فراہم کر دینا ہے. اور کس کو فراہم کرنا ہے؟ اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، ریسرچ اسکالرس کو. اب آپ کہیں گے کہ انفارمیشن سینٹر بھی یہی کام کرتا ہے اور لائبریری بھی یہی کام کرتی ہے. لائبریری روایتی طریقے سے کام کرتی ہے جس کا مقصد بک میٹیریل، نان بک میٹیریل کو جمع کرنا، ترتیب دینا، پروسیس کرنا، حفاظت کرنا، فراہم کرنا ہے، جیسے آپ کی لائبریری میں ہے اور بہت سے سبجیکٹس اس میں ہیں. انفارمیشن سینٹر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان تمام معلومات کو جمع کر کے ریسرچ اسکالرس کو دیتا ہے. اس کا کام لائبریری سے کہیں بڑھ کر ہے اور جدید خطوط پر ہے، جبکہ ڈاکومنٹیشن سینٹر جو ہے وہ کسی خاص موضوع پر کام کرتا ہے. مثلاً جیل خانہ جات، مثلاً اسپارکو اسپیس کا ادارہ، یا میڈیکل سائنس، یا اسمبلی، یا وابڈا کا ادارہ. کسی بھی ادارے سے متعلق یا کسی بھی خاص مضمون سے متعلق دستاویزات کو، معلومات کو اکٹھا کیا جائے گا، ترتیب، تدوین، درجہ بندی اور ترسیل کی جائے گی، تو وہ ہوگا ڈاکومنٹیشن سینٹر. مختلف ماہرین نے اس کی اس طرح سے تعریفیں کی ہیں. پروفیسر شیرہ ہیں، جی.ایچ. شیرہ ان کا پورا نام ہے. وہ کہتے ہیں ایک ایسا عمل جس کے ذریعے تمام انسانی سرگرمیوں کے شعبہ جات کی دستاویزات کو اکٹھا کرنا، جماعت بندی کرنا اور ان کی تقسیم کا نام دستاویزات سازی ہے. پال اوٹلٹ کہتے ہیں تمام قسم کی روشن خیال سرگرمیوں کو جمع کرنے، جماعت بندی کرنے اور ذخیرہ کو رسائی کے قابل بنانے کا فن دستاویزات کہلاتا ہے. پروفیسر شیرہ کہتے ہیں ایک طرح سے محققانہ مواد کی تنظیم اور استعمال ہے. الطاف شوکت بیان کرتے ہیں دستاویزات سے مراد تمام تحریر شدہ، طباعت شدہ فلمیں، ٹیپ وغیرہ لی گئی ہے. یعنی دستاویز سے مراد دستاویزات یعنی ہوتے ہیں ایسے معلومات جن کی قانونی اہمیت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں نے کچھ لکھ کے دے دیا. دستاویز ایسی رپورٹس ہوتی ہیں جن کی قانونی اہمیت ہوتی ہے، جن کو آپ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں، جن اعداد و شمار کی بنا پر آپ کوئی کام، کوئی تحقیق کر سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دستاویزوں کو جمع کرنا، ان کی ترتیب و تدوین، انسانی سرگرمیوں کے تمام شعبوں میں ان کی نشر و اشاعت کرنا، تو یہ ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن، اور یہ کام ہے ڈاکومنٹیشن سینٹر کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن سینٹر کون کون سی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ڈاکومنٹیشن سینٹر کرنٹ اویئرنیس سروس CAS، جس میں تازہ ترین معلومات فراہم کی جاتی ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو جنہیں تازہ ترین معلومات کی بنیاد پر تحقیق کرنی ہوتی ہے، یہ ان کی ہیلپ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں CAS. نئے خیالات، نئی مفروضات، نئی مسائل، نئی طریقہ کار، نئے اور پرانے مسائل کے تجزیہ، لوگوں کے رجحانات، ان کے متعلق لوگ اپنی ضرورت کو سبمٹ کرا دیتے ہیں، اپنے ٹاپکس بتا دیتے ہیں، اور پھر ڈاکومنٹیشن سینٹر ان کو سبمٹ کرنے کے بعد کیٹیگرائز کرتا ہے کہ ان کو کون کون سی انفارمیشن چاہیے، پھر معلومات جمع کر کے انہیں ترتیب دے کر ان لوگوں کو فراہم کر دیتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سلیکٹیو ڈسیمینیشن آف انفارمیشن.
SDI یہ مخصوص معلومات کا پھیلاؤ. ریسرچ اسکالرز اور محققین جنہیں سلیکٹیو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، ایگزیکٹ انفارمیشن، نہ کم نہ زیادہ. اگر زیادہ انفارمیشن دی جائے گی تو ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا، اور کم انفارمیشن دی جائے گی تو ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. لہٰذا واضح طور پر ان کے میٹیریل کو سلیکٹ کر کے، پروسیس کر کے، ایڈٹ کر کے ان کو فراہم کیا جاتا ہے، اور اسی کی بنا پر ہی تحقیق آگے بڑھتی ہے، ورنہ ریسرچ اسکالرس کا ٹائم بہت زیادہ ضائع. نیکسٹ ہے انڈیکسنگ ایبسٹریکٹنگ. انڈیکسنگ ایبسٹریکٹنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، موضوعات، عنوانات کی فہرست ہوتی ہے. تو دستاویزات سازی میں اہم موضوعات، اہم عنوانات کو اخبارات، رسائل، جرائد اور نیٹ ہر طرف سے لے کر ان کی لسٹ بنا لی جاتی ہے تاکہ بوقت ضرورت ان کو فراہم کی جا سکے. ایبسٹریکٹ ہے، خلاصہ جات ہوتے ہیں، تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں تاکہ ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور وہ بڑی بکس کے خلاصہ جات پڑھ لیں، اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والے مضامین کے خلاصہ جات پڑھ لیں، جس طرح پاکستان سائنس ایبسٹریکٹ، اور ہے پاسٹک کا ایک ہے پاکستان سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن سینٹر. یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں جو خلاصہ جات اور اس طرح سے چیزیں بنا کے ریسرچرز کو فراہم کرتے ہیں. ببلیوگرافک سروس ہے، ببلیوگرافی کتابوں کی باقاعدہ فہرست. اس کا مقصد بھی بہت اہم ہے. نیشنل لائبریری یہ کام کرتی ہے اور بہت سی اسپیشل لائبریریز کرتی ہیں جن کا کام لوگوں کی اس طرح سے مدد کرنا ہے کہ وہ کتابوں کو آسانی سے سلیکٹ کر سکیں. ترجمہ کی سہولت. آج کے دور میں ترقی یافتہ ممالک میں بہت زیادہ انفارمیشن ایکسپلوژن ہے، اور وہ کیونکہ تعلیم کا نظام، تحقیق کا نظام ان کا بہت اسٹرانگ ہے، اور اسی بنا پر ہی وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. لہٰذا وہیں سے ہی بکس بہت زیادہ شائع ہو رہی ہیں اور ہر فارم میں شائع ہو رہی ہیں، چاہے وہ اس میں نیٹ کے اوپر آن نیٹ وہ فراہم کر رہے ہیں یا بکس کی شیپ میں یا رسائل کی شیپ میں. تو ان کی ٹرانسلیشن کر کے رکھی جاتی ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک کے لوگ ان کی زبان میں علم کو سمجھ سکیں. تو باقاعدہ ماہرین رکھے جاتے ہیں جو اہم کتابوں کے ترجمے کر کے رکھتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریپروگرافک سروس. ریپروگرافک سروس ایسی سروس ہے جو فوٹو کاپی کی صورت میں معلومات فراہم کرتی ہے. یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مواد کے مختلف جگہ پر پھیلاؤ، انفارمیشن سینٹر کے محمود رسائل و جرائد کی قیمتیں، انٹر لائبریری لون کی وجہ سے محققین کو اکثر میٹیریل کی نقول فراہم کی جاتی ہیں، اور ان کے لیے فوٹو کاپی سروس ہو یا مائکرو فلم بنا لی جائے، اس میں مائکرو فش کارڈ کے اوپر میٹیریل پریزرو کر لیا جائے. یعنی کوئی بھی ایسی سروس جس میں تصویر کے ذریعے معلومات کو محفوظ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ریپروگرافک سروس. تو یہ ساری کی ساری سروسز ہیں جو ایک ڈاکومنٹیشن سینٹر میں محققین کو فراہم کی جاتی ہیں. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.